السلام علیکم، میں ہوں اسما نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں ملائکہ اشفاق اور ہم شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر کی ہر اہم خبر اس نیوز بلیٹن میں۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم کا دورہ، سیکیورٹی معاملات چیک کیے۔ سیلاب متاثرہ بستی میں میونسپل کمیٹی نے پرانا آٹا تقسیم کر دیا۔ فیصل آباد بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ نارنگ منڈی میں 6 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، تاجر برادری سراپا احتجاج۔ ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارہ شرازی کی سندرال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، سائلین کے مسائل سنے۔ کمالیہ کا رہائشی جعلی ڈاکٹر آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا گیا۔ خوشاب پٹرولنگ پولیس کی اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائیاں، اشتہاری گرفتار۔ مانگا منڈی کے سینئر صحافی ملک ممتاز حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نشہ سے منع کرنے پر ٹاؤن کمیٹی کا ملازم قتل کر دیا گیا۔ بالی ووڈ سٹار زرین خان آن لائن ہراسانی سے پریشان، ویڈیو پیغام وائرل۔ منشیات فروشوں نے ایس ایچ او کے ساتھ پارٹی کی ویڈیو وائرل کر دی۔ 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ اریانہ ٹٹمس نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پنجاب حکومت نے انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کے اعلامیے کے مطابق انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دی جائیں گی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق پولیس افسران کی شہادت، سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دی جائیں گی۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ ایس ایس پی آپریشنز بشریٰ جمیل نے اقبال اسٹیڈیم انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کی سیکیورٹی کے حوالے سے دورہ کیا۔ اس موقع پر کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر، ڈی ایس پی سرکل سول لائن عامر وحید، ڈی ایس پی سی آئی اے افتخار جویا، ایس ایچ او تھانہ سول لائن دیگر افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز بشریٰ جمیل نے سرینا ہوٹل اور بوڑیاں والی گراؤنڈ کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیک کیا اور اہلکاروں کو ڈیوٹی کے متعلق بریف کیا۔ اس موقع پر بشریٰ جمیل کا کہنا تھا تمام متعلقہ سینئر افسران خود فیلڈ میں موجود رہ کر انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ اسٹیڈیم آنے والے شائقین کو واک تھرو گیٹس اور مکمل باڈی سرچنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے اسٹیڈیم اور گرد و نواح کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ہدایت کی کہ اسٹیڈیم کے اطراف اور گرد و نواح میں پولیس، ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس کے گشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیلاب متاثرہ بستی عاصم آباد میں میونسپل کمیٹی چناب نگر نے پرانا آٹا تقسیم کر دیا۔ ایکسپائر آٹا تقسیم کرنے پر متاثرین کا احتجاج۔ چناب نگر سے بلال وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کا کہنا ہے متاثرہ بستی میں پہلے ہی وبائی امراض پھوٹ چکے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایکسپائری آٹا تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارے پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، انتظامیہ ہمارے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہی ہے۔ شہریوں نے ڈی سی چنیوٹ صفی اللہ گونڈل اور اے سی لالیاں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہمیں تازہ آٹا فراہم کیا جائے اور غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد نے سالانہ امتحان انٹرمیڈیٹ 2025 پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا تناسب 55.74% رہا۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ میں مجموعی طور پر 1,08,182 طلبہ و طالبات شریک ہوئے۔ 60,302 پاس ہوئے، جبکہ کامیابی کا تناسب 55.74 رہا۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ اضلاع کے طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ 325 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔
नारंग मंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद शाहिद मियां की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब नारंग में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अरशद महमूद बाजवा, सीनियर नायब सदर हाजी अशरफ चीमा और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अरशद मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले ही गाहक ना होने के बराबर हैं। ताजिर सारा दिन फारिग बैठकर घरों को खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे में 6-6 घंटे गैर एलानिया बिजली बंदिश ने रही सही कसर भी निकाल दी है। लेस्को के नारवा सलूक पर घंटों बिजली की बंदिश पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजिर रहनुमाओं ने लेस्को चीफ से अपील करते हुए कहा, कारोबारी बरादरी पर जुल्म ना किया जाए, घंटों बंद रहने से कारोबार ठप हो चुके हैं। खुदारा हमारे हाल पर तरस खाएं और बिजली की गैर एलानिया बंदिश से निजात दिलाई जाए। DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शराजी ने सिंदराल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, साइलिन के मसाइल सुने और तहरीरी अहकामात जारी किए। खुशाब से हुसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरियों में DSP सदर सर्कल, SHO खुशाब और तफ्तीशी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर DPO खुशाब ने कहा, साइलिन की दादरसी ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। खुशाब से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पेट्रोलिंग पुलिस ज़िला खुशाब की इश्तहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी किया। दौरान चेकिंग इश्तहारी मोहम्मद रमज़ान को गिरफ्तार करके थाना नूरपुर के हवालात में बंद करवा दिया गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। कमालिया का रिहायशी जारी डॉक्टर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। इलाज के नाम पर 7 साल से इंसानी जानों से खेल रहा था। मशरिक डिजिटल के नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मोहल्ला इस्लामपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला मुनीर अहमद नामी शख्स 2017 से 2024 तक मुख्तलिफ शहरों में खुद को MBBS डॉक्टर जाहिर करके इलाज मुआलजा करता रहा। इब्तदाई तौर पर इसने अपनी जाल साजी का आगाज़ हवेली से किया, बाद अज़ां बाग मुंतकिल होकर अपना क्लिनिक कायम कर लिया, जहाँ वो बरसों तक शहरियों को झूठे दावों के ज़रिए बेवकूफ़ बनाता रहा। हैरत अंगेज़ तौर पर यह सब कुछ बाग की इंतज़ामिया और महकमा सेहत की नाक के नीचे होता रहा और किसी को कानो कान खबर न हुई। तहसील खुर्शीदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की तो मुनीर अहमद की हकीकत सबके सामने आ गई। दौरान तफ्तीश इसके पास से जाली इसनाद और जाली क्लिनिकल दस्तावेज़ात बरामद हुए। नशा से मना करने पर टाउन कमेटी का मुलाजिम कत्ल कर दिया गया। मुस्तफ़ाबाद लियानी से मियां शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बूटा नामी शख्स ने टाउन कमेटी के मुलाजिम पर दफ्तर जाते हुए रास्ते में फायरिंग की। फायरिंग से टाउन कमेटी का मुलाजिम राशिद अली मौके पर जाँ बहक हो गया। थाना मुस्तफ़ाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्राइम की एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। निस्टर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के बाद मकतूला के वर्सा ने इंसाफ के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया। सीनियर कानूनदान सैयद दानिश बुखारी एडवोकेट का कहना है कि ये महज एक कत्ल नहीं, इंसाफ का निज़ाम का इम्तहान है। एक माँ के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। मशरिक डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए दानिश बुखारी का कहना था, आज हमारा 302 का केस सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, जिसके मुद्दई जो है शहबाज गुजर साहब है। उनकी हमशीरा को बेदर्दी से 2 बंदों ने कत्ल किया है। एक बंदे को हमने लास्ट डेट में गिरफ्तार करवा दी है। दूसरा बंदा जो है उसकी हद तक जो है वो तफ्तीशी अफसर लियाकत सब इंस्पेक्टर है, उसने अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। वो मुल्ज़मान के साथ साथबाज है और मेरिट पे जो है तफ्तीश अभी तक पेंडिंग रखी हुई है, अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं था। ये शहबाज गुजर साहब जो मुद्दई है, इनसे सब इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपया, जो इनकी हमशीरा कत्ल हुई है, ठीक है, इनसे 5 लाख रुपया उसने रिश्वत मांग ली है। बताइएगा गुजर साहब। 5 लाख रुपया जो है ना रिश्वत का मुतालबा किया है, तो आप इसी अंदाज़ा लगाया कि मुझसे 5 लाख मांग रहा है, मुसलमान से कितने पैसे लिए होंगे इससे रिश्वत में, और अभी तक तस्वीर जो है ना वो कम्प्लीट नहीं कर रहा, मेरिट पे नहीं कर रहा। मेरा मुतालबा यही है कि जो है ना मेरिट पे तस्वीर करे और हमें इंसाफ करे।
اور جبکہ میڈیکل بھی آ چکا ہوا ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی ہوئی ہے, اس میں بہت کلیئر ہے کہ ان کی ہمشیرہ کو گولی مار کے قتل کیا گیا ہے اور موقع پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی اس نے اپنی تفتیش جو ہے وہ پینڈنگ کی ہے. اور یہ ایس پی کے دفتر بھی گئے ہیں, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے آفس میں بھی گئے ہیں, مگر جو تفتیشی ہے اس نے ماشاء اللہ 5 لاکھ روپیہ رشوت ان سے پہلے طلب کی تھی, جو کہ یہ نہ دے سکے, جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک جو ہے تفتیش پینڈنگ کی ہے. تھانہ صدر کے ایس ایچ او اور ملازمین کی منشیات فروشوں کے ساتھ موجیں. منشیات فروشوں نے ایس ایچ او کے ساتھ پارٹی کی ویڈیو وائرل کر دی. قصور سے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق ویڈیو میں ایس ایچ او اور ملازمین کو منشیات فروشوں کے ساتھ پارٹی میں دیکھا جا سکتا ہے. منشیات فروش شبیر اور ثاقب نے ایس ایچ او حیدر علی کے ساتھ ٹک ٹاک بنا کر وائرل کی. منشیات فروش کی خواجہ سرا پر 10 لاکھ سے زائد نوٹ نچھاور کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے. پولیس ترجمان کے مطابق شبیر ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ زیادتی کیس میں مدعی ہے, اس لیے ایس ایچ او وہاں گئے. پولیس ترجمان کے مطابق ایس ایچ او کو محتاط رہنے کی تنبیہ کر دی گئی ہے. مانگا منڈی کے سینئر صحافی ملک ممتاز حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا. لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق بابائے صحافت ملک ممتاز حسین کی نماز جنازہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مانگا منڈی میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، صحافتی حلقوں اور دینی و مذہبی شخصیات سمیت تمام شعبہ زندگی سے وابستہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی. مرحوم کچھ عرصہ سے علیل تھے. ملک ممتاز حسین کی تدفین کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی. مرحوم 40 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک تھے. ملک ممتاز حسین کی وفات پر سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کی وفات سے مقامی صحافت ایک مخلص اور تجربہ کار صحافی سے محروم ہو گئی ہے. نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے عہدے داروں اور ممبران نے مرحوم کے بیٹوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی. آسٹریلیا کی معروف تیراک 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ آریانے ٹٹمس نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. آریانے کا کہنا تھا 18 سال سوئمنگ میں گزارے، 10 برس ملک کو دیے، مگر یہ ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن اس سے خوش ہوں. آسٹریلیا کی معروف تیراک اور 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ آریانے ٹٹمس نے محض 25 سال کی عمر میں اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے مداحوں کو حیران کر دیا. آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے کہ 4 مرتبہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ آریانے ٹٹمس نے فوری ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. آریانے ٹٹمس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ سوئمنگ سے پیار کیا ہے، لیکن ایک وقت آیا جب سوئمنگ سے بڑھ کر بھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے. کینسر کا خوف میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں دماغی طور پر متاثر ہوئی. واضح رہے کہ پیرس اولمپک سے قبل آریانے ٹٹمس کو کینسر کے ٹیومر کی سرجری کرانا پڑی تھی. آریانے ٹٹمس 1964 کے بعد آسٹریلیا کی پہلی سوئمر تھی جنہوں نے بیک ٹو بیک اولمپک گولڈ ایک ایونٹ میں جیتا تھا. اب خبر شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. آن لائن ہراسانی سے پریشان بالی ووڈ اداکارہ زرین خان کا ویڈیو پیغام وائرل ہو گیا. صارفین نے زرین کو ٹرولز کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دے دیا. 38 سالہ اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جب بھی وہ پوسٹ شیئر کرتی ہیں انہیں فحش، غیر مہذب اور ذو معنی تبصرے موصول ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا چاہے پوسٹ خوشگوار ہو، ذاتی تجربات سے متعلق ہو یا کسی افسوسناک واقعے کی، ہر بار انہیں مایوس کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اداکارہ نے سوال اٹھایا کہ آخر اس رویے کی وجہ کیا ہے. زرین خان کی ویڈیو پر متعدد مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، جبکہ کئی نے سوشل میڈیا پر بڑھتی بدتمیزی پر تشویش کا اظہار کیا. کچھ صارفین نے زرین کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرولز کو نظر انداز کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.